بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ مادیت اور روحانیت دو ایسی چیزیں ہیں جس کے ذہن میں رچ بس جائیں وہ اسی کی پیروی میں اپنے نظریات اور عقائد کا پیچھا کرتا ہے۔ میرے نزدیک بزرگان صوفیاء محدثین مفسرین کے نزدیک روحانیت کی اہمیت ہے مادیت کی بنسبت۔ مادیت نے بہت بڑی ترقی کی، سائنس اور ٹیکنالوجی، اور ایک دنیا کے کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے تک ایک سیکنڈ کے اندر اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، یہ اس مادی ٹیکنالوجی کے بسبب ہے۔ لیکن اس سے کئی ہزار سال پہلے چلے جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چیونٹی کی آواز سنی تھی اور آواز سن کر مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہا، یہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ، غار ثور میں اس مکڑی کا جالا بنانا اور کبوتری کا انڈے دینا، یہ روحانیت، مادیت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر کی بات ہے، جو جس پہ ایگری اور راضی ہو جائے۔ میں بطور بذات خود مادیت اور روحانیت دونوں کا قائل ہوں، لیکن روحانیت زیادہ غالب ہے۔ مقدمات میں فتوحات کے لیے، ظالم کو، دشمن کو سرنگوں قدموں پر جھکانے کے لیے، اس کو دوست بنانے کے لیے، مشکل اور مصیبت کو ٹال کر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک آیت جہاں بھی جس نے بھی پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائی۔ اور یہی آیت بعض علماء، معالجین، عاملین اور کاملین شوگر کے علاج کے لیے بھی تجویز کرتے ہیں۔ وہ آیت بنی اسرائیل کی بڑی مشہور ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس آیت کو اگر آپ 133 بار پڑھیں، 133 ٹائم پڑھیں آپ، مقدمات میں فتوحات آپ کا مقدر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں اور نہ حق آپ کو ستایا جا رہا ہو، تو پھر آپ اس آیت کو ہر نماز کے بعد یا پورے دن میں 133 بار پڑھیں۔ کسی بھی ایک نماز کے بعد 133 بار اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنے ارد گرد دم کریں، پھونک مار دیں۔ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ حق پر ہوں، اگر آپ نہ حق اس کو کسی اپنے مقصد کے لیے پڑھیں گے، دوسروں کو ستانے کے لیے، دوسروں کے حق کو ہڑپ کرنے کے لیے، دوسروں کے اوپر اپنا تسلط جمانے کے لیے، تو یہی آیت وبال جان، گلے کا پھندا بن جاتی ہے، خود کسی مصیبت میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک خاتون کو ایک آیت بتائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 45۔ ان کا کسی معاملے میں کچھ تنازع چل رہا تھا اپنے ہی کسی، تو میری یہ عادت ہے کہ خصوصاً میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی تنازع چل رہا ہو تو جب تک دونوں فریقوں کو سنا نہ جائے اس وقت تک
کسی ایک کو کوئی وظیفہ یا کوئی آیت یا کوئی اسماء الحسنی سے بھی کسی اسم کو پڑھنے کے لیے نہیں دیتے، اس لیے کہ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دوسروں پر روب جمانے کے لیے، تسلط جمانے کے لیے اپنا کوئی من گھڑت بہانہ بنا لیتے ہیں تاکہ میری فریاد رسی کی جا سکے، میری بات کو لوگ سچا جاننے لگ جائیں۔ تو اس لحاظ سے وہ مصیبت اور گرفتار ہو جائے گی مصیبت میں، اور ہوا ہے ایسے۔ تو اس لیے میں پہلے بتلاتا ہوں کہ اگر آپ کسی حق پر ہوں اور مقدمہ آپ کے خلاف جا رہا ہو، آپ کے مخالفین زیادہ ہوں، آپ کی کوئی داد رسی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر آپ قرآن پاک کا سہارا لینا ہو۔ لیکن قرآن پاک کی یہ آیت قل جاء الحق وزهق الباطل کا معنی اور مفہوم ذہن میں رکھ کے کہ واقعی آپ حق پر ہیں، تو آپ اس آیت کا ورد کریں۔ اگر آپ باطل پر ہیں تو پھر یہی باطل آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا، لہٰذا اس آیت کو ہرگز نہ پڑھیے گا۔ اپنے مقدمات میں فتوحات حاصل کرنے کے لیے، فتح حاصل کرنے کے لیے، مقدموں کو جیتنے کے لیے، کیس کو جیتنے کے لیے، جہاں جس کے پاس وکیلوں کی کچہری عدالت کی فیسیں نہیں ہیں، تو وہ آدمی اس آیت کو اپنے کام میں لائے۔ یا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، سورہ انفال کی اس آیت کو، آراف کی اس آیت کو پڑھیں، سورہ آراف کی یہ آیت 9ویں سپارے کے شروع میں ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یا بنی اسرائیل کی یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی 15واں سپارہ، مشہور رکوع، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اس میں یہ آیت ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اکثر لوگ اس کو شوگر کی بیماری کے لیے بھی تجویز کرتے ہیں۔ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جسم کے ہر حصے سے نکل جائے گی، شوگر وغیرہ بیماری وغیرہ نکل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے مقدمات میں فتوحات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت کو حق جان کر، اپنے مقدمے کو حق پر ہوتے ہوئے جان کر آپ اسے پڑھیں 133 بار، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا شرط ہے، نماز ضروری ہے۔ بعض لوگ وظائف و عملیات کو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے، سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ جس کی نماز کی پابندی نہیں وہ شرعیت میں کامل نہیں، وہ طریقت میں کامل نہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کامل مسلمان اور کامل مومن بناتے ہوئے قرآنی آیات کو اپنے وظائف میں، اپنے اوراد میں، اپنے ورد میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ فتح نصیب فرماتا ہے۔